خطے کی موجودہ صورتحال وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ عسکری اور سول قیادت شرکت کرے گی۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر حالیہ دورہ امریکہ پر شرکاء کو اعتماد میں لیں گے۔ ایران اسرائیل امریکہ تنازع پر تفصیلی مشاورت ہوگی۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے سمیت دیگر اہم امور پر بڑے فیصلوں کا امکان۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا مشرق وسطیٰ میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ کہتے ہیں تمام فریقین زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن اور استحکام کے لیے مکالمہ ضروری ہے۔ خطے کے استحکام اور عوام کی بھلائی کے لیے عالمی کوششیں ناگزیر قرار۔ عالمی برادری سے بحران کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر غور کے لیے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ ادھر ایران پر امریکی حملوں کے خلاف سلامتی کونسل میں قرارداد کا مسودہ جمع۔ مسودہ پاکستان، چین اور روس نے مشترکہ طور پر پیش کیا۔ قرارداد میں مشرق وسطیٰ میں فوری اور بلا مشروط جنگ بندی کا مطالبہ۔ مسودہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے ارکان کو ارسال۔ امریکہ کا ایران کے جوہری تنصیبات پر حملہ۔ B-2 بمبار طیاروں اور آبدوزوں سے فردو، نیتنز اور اصفہان کے ایٹمی پلانٹس کو نشانہ بنایا۔ B-2 بمبار طیاروں سے ایران کے سب سے بڑے جوہری پلانٹ فردو کو ہٹ کیا، جبکہ آبدوزوں سے فائر کیے گئے ٹوماہاک کروز میزائلوں نے نیتنز اور اصفہان کے اٹامک انرجی پلانٹس کو نشانہ بنایا۔ ایران پر امریکی حملے سے متعلق تفصیلات امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ لکھا ایران کے 3 جوہری سائٹس پر حملے کامیابی سے مکمل کیے گئے۔ فردو ایٹمی پلانٹ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ اس شاندار کامیابی کا صحرا ہمارے بہادر امریکی فوجیوں کے سر ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم امن کی طرف قدم بڑھائیں۔ ایران باز نہ آیا تو دوبارہ اور مزید سخت حملے کریں گے۔ ایرانی حکام کی جانب سے امریکی حملوں کی تصدیق۔ کہا کہ حملوں سے ایران نے کوئی بڑا نقصان نہیں اٹھایا۔ جوہری پلانٹس میں کوئی مواد موجود نہیں تھا۔ تنصیبات پہلے ہی خالی کرا لی گئی تھیں۔ اگرچہ امریکی صدر کی باتیں درست ہیں، لیکن فردو نیوکلیئر پلانٹ کے ایک حصے کو نقصان پہنچا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے اصفہان میں نیوکلیئر سائٹ سے کسی خطرناک مواد کا کوئی اخراج نہیں ہو رہا۔ اصفہان کے نائب گورنر کے مطابق حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل تباہ کر دیا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ کی چیئرمین جوائنٹ چیفز جنرل ڈین کین کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا ایران کے جوہری عزائم خاک میں ملا دیے۔ ایران کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ امریکی صدر نے بار بار ایران کو تنبیہ کی، دنیا کو امریکی صدر کی بات سننا ہوگی۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز جنرل ڈین کین نے بتایا کہ ایران پر حملے کو آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کا نام دیا گیا۔ امریکی حملہ انتہائی خفیہ مشن تھا جس سے صرف چند لوگ واقف تھے۔ امریکی حملے میں 7 B-2 طیاروں سمیت 125 سے زائد فوجی طیاروں نے حصہ لیا۔ حملے میں مجموعی طور پر 75 گائیڈڈ ہتھیاروں کا استعمال ہوا، جن میں 14 GBU 57 بم بھی شامل تھے، جو کہ اس بم کا پہلا آپریشنل استعمال تھا۔ حملوں کے دوران ایران کی طرف سے کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے امریکی حملوں اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی۔ ایرانی عوام اور حکومت کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں پر تحفظات کا اظہار۔ امن کے لیے فوری مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اظہار یکجہتی پر پاکستانی حکومت، عوام اور عسکری قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اہم ترین اجلاس کل طلب کر لیا۔ عسکری اور سول قیادت شرکت کرے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر حالیہ دورہ امریکہ پر شرکاء کو اعتماد میں لیں گے۔ اجلاس میں ایران اسرائیل امریکہ تنازع پر تفصیلی مشاورت ہوگی۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے سمیت دیگر اہم امور پر بڑے فیصلوں کا امکان ہے۔ امریکی جارحیت کے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کر دیا۔ استنبول میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا اپنی آزادی اور خود مختاری پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدہ خلافی کی، امریکہ نے ایرانی عوام کے خلاف خطرناک عسکری کارروائی کا ارتکاب کیا۔ دنیا کو بھولنا نہیں چاہیے کہ سفارتکاری سے انکار ایران نہیں امریکہ نے کیا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ امریکی رکن کانگریس الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز نے ایران پر حملہ صدر ٹرمپ کے مواخذے کی بنیاد قرار دے دیا۔ ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا، کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران پر بمباری کا تباہ کن فیصلہ آئین اور کانگریس کے جنگی اختیارات کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ سینیٹر برنی سینڈرز بولے کہ ٹرمپ کو جنگ کے فیصلے کا اختیار نہیں، ٹرمپ نے امریکہ کو ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں جھونکنے کا خطرہ مول لے لیا ہے۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی تصدیق کر دی۔ کہا، اصفہان پر امریکی حملے میں سینٹری فیوج بنانے کی ورکشاپ نشانہ بنی۔ یہاں یورینیم افزودگی کے لیے آلات تیار کیے جاتے ہیں لیکن جوہری مواد ذخیرہ نہیں ہوتا۔ اصفہان کے نزدیک جوہری تنصیب میں کوئی جوہری مواد تھا ہی نہیں اور نہ حملے سے تابکاری کا خدشہ ہے۔ امریکی حملوں کے بعد کی صورتحال پر غور کے لیے IAEA کا ہنگامی اجلاس کل ویانا میں ہوگا۔ ایران پر حملہ کرنے والے امریکی طیاروں کا پتہ لگا لیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا بیان، کہتے ہیں ایران پر حملہ کر کے واشنگٹن نے اپنے آپ کو فرنٹ لائن میں کھڑا کر لیا۔ امریکی حکومت نے مشرق وسطیٰ کی ماضی کی جنگوں سے سبق نہیں سیکھا۔ ایران پر بمباری کے بعد امریکہ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایران کے ایروسپیس کمانڈر کا بھی بڑا بیان سامنے آ گیا، کہتے ہیں ہمارا صبر ختم ہو گیا، امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا۔ ایران کا ابنائے حمز بند اور امریکی فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے کہا کہ امریکہ جنگ میں اپنے نقصان کے لیے داخل ہو گیا، امریکہ کو پہنچنے والا نقصان ایران سے کہیں زیادہ ہوگا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے ایران اسرائیل کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کر دی۔ انتونیو گوتریس کہتے ہیں، ایران کے خلاف امریکہ کے طاقت کے استعمال سے سخت پریشان ہوں۔ خطہ خطرناک موڑ پر ہے، بین الاقوامی امن و سلامتی کو خطرہ ہے، یہ تنازع تیزی سے قابو سے باہر ہو سکتا ہے، عام شہریوں، خطے اور دنیا پر تباہ کن اثرات پڑ سکتے ہیں۔ تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں، آگے بڑھنے کا واحد راستہ سفارتکاری ہے، واحد امید امن ہے۔ روس کی ایران پر حملوں کی شدید مذمت، کہا امریکہ نے سلامتی کونسل قراردادوں کو پامال کیا۔ امریکی اقدام مشرق وسطیٰ میں بڑے تنازع کو جنم دے گا۔ دمتری میدویدیو کہتے ہیں کہ امریکی جارحیت آیت اللہ خامنائی کو مزید مضبوط کرے گی۔ اس طرح کے حملوں سے ٹرمپ کو نوبل انعام نہیں ملے گا۔ چین کا امریکی حملوں پر اظہار تشویش، فری کین سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ سعودی عرب کی بھی امریکی حملوں کی مذمت، فری کین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ عالمی برادری سے ایران اسرائیل کشیدگی ختم کرانے کا مطالبہ۔ دنیا کے مختلف ملکوں کی ایران پر امریکی حملوں کی مذمت۔ کیوبا اور وینزویلا نے امریکی حملوں کو ایران کے خلاف جارحیت قرار دے دیا۔ کیوبا کے صدر نے کہا، امریکی حملہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو مزید کشیدہ کر دے گا۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی فریقین سے بات چیت کی اپیل۔ جاپان کا کشیدگی میں فوری کمی کا مطالبہ۔ برطانیہ کی امریکی حملوں کی حمایت۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا، ایران کا جوہری پروگرام دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ امریکہ کا ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ، یورپی یونین کا کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کی ضرورت پر زور۔ یورپی یونین خارجہ پالیسی کی صدرہ کاجا کالاس کا کہنا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ایران کا جوہری پروگرام بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ فری کین پیچھے ہٹیں، مذاکرات کی میز پر واپس آئیں۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کا اجلاس کل ہوگا۔ حماس کی ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی شدید مذمت۔ کہا، ایران پر امریکی حملہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یمن کی حوثی تنظیم انصار اللہ کی امریکہ کو دھمکی۔
حوثی فورس کے ترجمان کے مطابق ایران کی جوہری تنصیب پر حملہ جنگ کا خاتمہ نہیں بلکہ یہ ایک آغاز ہے۔ اب مار کے بھاگ جانے کا وقت ختم ہو چکا۔ بحیرہ احمر میں امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے استنبول میں ملاقات۔ پاکستان کے ایران پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ اسحاق ڈار نے کہا ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے بھی قابل مذمت ہیں۔ پاکستان ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ کشمیری کئی دہائیوں سے مظالم کا سامنا کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا OIC میں مقبوضہ کشمیر رابطہ گروپ اجلاس سے خطاب۔ کہا پاکستان نے ہمیشہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کی ہے۔ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے عوام بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ بھارت نے پہلگام واقعے پر بغیر تحقیقات پاکستان پر الزام لگایا۔ بھارت نے تحقیقات کے بجائے جارحیت کا راستہ اپنایا۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے عوام کی سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھے گا۔ مغربی ہوائیں ملک میں داخل، مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارش۔ کشمیر اور گلگت بلتستان کے کئی علاقوں میں بھی بادل برسے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی سے موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات نے 24 گھنٹے کے دوران وقفے سے بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔ NDMA نے ممکنہ سیلاب کی ایڈوائزری بھی جاری کر دی۔ قوالی کو منفرد انداز دینے والے امجد صابری کو ہم سے بچھڑے 9 سال ہو گئے۔ امجد صابری معروف قوال صابری گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور غلام فرید صابری کے صاحبزادے تھے۔ امجد صابری کو 16 رمضان 2016 کو لیاقت آباد کراچی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اور کارٹون کے شوقین بچوں کے لیے اچھی خبر، سائنس فکشن ایڈونچر فلم ہیلیو سینما گھروں میں ریلیز کر دی گئی۔ فلم کو اردو سب ٹائٹلز کے ساتھ ریلیز کیا گیا ہے۔